اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بلغنا رمضان آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور سلامتی اور ایمان کی بہترین حالت کے ساتھ رمضان سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج الحمدللہ ہم دورہ قرآن میں 26ویں پارے سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ اس پارے کے آغاز میں ہی سورہ احقاف ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 35 آیات ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن پر ایمان لایا جائے اور مشرک قوم عاد کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا، اور توحید پرست جنات کی طرح قرآن کے داعی اور مبلغ بننے کا حکم دیا گیا۔ اس کا زمانہ نزول غالباً سورہ احقاف اور سورہ جن جو ہے ایک ساتھ ہی دورہ طائف سے واپسی پر نخلہ کے مقام پر ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افطرا پردازی کے الزامات سنائی دے رہے تھے۔ پچھلی سورت جاسیہ میں فرعونیت کی وجوہات، تکبر اور غرور اور خواہشات نفس کی پیروی، ان چیزوں پر روشنی ڈالی گئی، جبکہ اس سورہ احقاف میں پھر اس کی مزید وضاحت قوم عاد کے متکبرانہ منفی رویوں سے کی گئی ہے۔ سورہ احقاف میں وسیلے کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے اور مشرکین مکہ کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کے جو الہ جن کا یہ وسیلہ مانگتے ہیں اور جنہیں یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پوجتے ہیں اور جن کی عبادت اللہ کا وسیلہ سمجھ کر کی جاتی تھی، وہ سب بے بس ہیں اور لاچار ہیں۔ مشرک قوموں کی ہلاکت کے موقع پر یہ تمام الہ ان کی مدد کے لیے بالکل نہیں پہنچ سکے۔ سورہ احقاف کی شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی اس کتاب میں تخلیق کائنات اور قیامت کے مقصد بتائے گئے ہیں۔ تنزیل قرآن کا مقصد انسانوں کو تخلیق کائنات اور قیامت کی عدالت کی حکمت سے آگاہ کرنا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے حق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، یعنی ان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر اس کو اس کے دیے گئے اختیارات میں آزمانا ہے، لیکن انکار کرنے والے مشرک جو ہیں وہ ڈرائے جانے پر گریز اور اعراض کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ آگے کی آیات میں 7 to 11 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر اعتراضات جو وہ لوگ اٹھاتے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن جادو ہے، دوسرا یہ تھا کہ یہ گھڑ لیا گیا ہے، یعنی پرانا جھوٹ ہے۔ انہیں جواب دیا گیا کہ میں نرالا رسول نہیں ہوں، پچھلے رسولوں کی طرح بشر بھی ہوں اور رسول بھی، وحی کی پیروی کرنے والا ہوں، خود بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، میں تو صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ آیت 9، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اگلی آیات میں 12 to 14 میں تورات اور قرآن کی آپس میں مماثلت اور توحید پر استقامت کی دعوت دی گئی ہے۔ تورات بھی امام اور رحمت تھی، اور یہ عربی زبان کا قرآن بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کے نزول کا مقصد بھی ظالم مشرکین کو ڈرانا اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دینا ہے، جو اللہ کو اپنا رب تسلیم کر کے اس پر ڈٹ جاتے ہیں
توحید کے پر استقامت اختیار کرتے ہیں انہیں نہ عذاب سے پہلے کوئی خوف لاحق ہوتا ہے اور نہ عذاب کے بعد کوئی ملال۔ ان کے نیک اعمال کے سبب انہیں جنت عطا کی جائے گی انشاءاللہ۔ آیات 15 سے 20 تک والدین کے حقوق بیان کر کے تکبر کرنے کا انجام بتایا گیا ہے۔ ایک موحد باپ اور کافر بیٹے کے مختلف رویے بیان کر کے قریش کو اپنی آبا پرستی کی بجائے توحید کی دعوت پر عقل سلیم سے غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ان کو ان کے تکبر، فسق، بد عملی کے انجام سے آگاہ کیا گیا ہے۔ مزید بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، بالخصوص ماں کے ساتھ جو تکلیف کے ساتھ حمل اٹھائے پھرتی ہے، پھر بچہ جنتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، یہاں تک کہ وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے شکر کی توفیق طلب کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اولاد کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگتا ہے اور ایسے عمل کی توفیق چاہتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ بہت پیاری دعا ہے یہاں پہ۔ اور پھر آگے بتایا گیا کہ اس کے برخلاف وہ نوجوان جو اپنے والدین کو تکلیف دیتا ہے، والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور آخرت پر ایمان لانے سے انکار کر دیتا ہے اور اسلام کی دعوت کو پرانے زمانے کی کہانیاں قرار دیتا ہے۔ ما ھذا الا اساطیر الاولین، اس کے لیے پھر عذاب بتایا گیا کہ یہ روز قیامت آگ پر پیش کیے جائیں گے۔ انہیں ان کے غرور اور تکبر اور فسق اور بدعملی کی وجہ سے ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ آیات 21 سے 26 تک مشرکین مکہ کو قوم عاد کی ہلاکت سے ڈرایا گیا۔ مشرکین مکہ کے رویے اور جرائم قوم عاد کے جرائم کے بالکل مشابہ تھے۔ قوم عاد اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد میدان میں لائی گئی۔ یہ کشتی والوں کی اولاد تھی اور ان کا زمانہ غالباً 3000 قبل مسیح کا تھا۔ یہ جنوبی عرب کی وادی احقاف میں آباد تھے۔ ان کے رسول حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ یہ بھی ایک مشرک قوم تھی جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے صاف کہہ دیا کہ کیا آپ ہمیں ہمارے الہ سے دور کرنے کے لیے آئے ہیں؟ قوم عاد کو اپنے خداؤں پر اصرار تھا۔ یہ مجرم تھے۔ یہ لوگ آنکھ، کان اور دل و دماغ سے کام نہیں لیتے تھے۔ یہ سوچتے تھے اور نہ عقل سے کام لیتے تھے۔ انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا، انہیں ہوا سے ہلاک کیا گیا اور بتایا گیا کہ مجرم قوموں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ آیات 27-28 میں ہلاکت اقوام پر نام نہاد خداؤں یعنی جو ان کے الہ تھے ان کی بے بسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان دو آیات میں جو قومیں ہلاک کی گئیں ان موقعوں پر ان کے جو الہ تھے ان کی بے بسی اور بے اختیاری کا نقشہ کھینچا گیا کہ اللہ کے کامل اختیار کو ثابت کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بستیوں کو ہلاک کیا اور طرح طرح سے اپنی نشانیاں دکھائیں، اس توقع پر کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف پلٹیں گے، لیکن نہ پلٹے، چنانچہ ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جن خداؤں کے وسیلے سے وہ مانگا کرتے تھے انہوں نے ہلاکت کے موقع پر کوئی مدد کیوں نہیں کی، بلکہ سب کے سب غائب ہو گئے۔ ثابت ہوا کہ یہ سارے عقائد غلط تھے اور ان لوگوں کے خود ساختہ تھے۔ آیات 29 سے 32 تک جنات کے قبول اسلام اور ان کی تبلیغی خدمات اور ان کی خصوصیات بتائی گئی۔ قریش کو غیرت دلائی گئی کہ اللہ کے کلام قرآن کی صحیح قدردانی تم نے نہیں کی، لیکن جنات نے کی، اور سماعت قرآن یعنی قرآن سننے کے بعد جنات میں دائی اور مبلغین توحید پیدا ہوئے۔ مزید جنات کی خصوصیات بتائی گئیں کہ بعض جنات قرآن سن کر دائی، مبلغ اور ڈرانے والے یعنی منذر بن کر اپنی قوم میں تبلیغ کرنے لگے۔
مومن جنات تورات کے بعد قرآن کو صراط مستقیم کی طرف دعوت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ مومن جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے اور ایمان لانے کا مشورہ دینے لگے۔ اگلی کی آیات میں مشرکین سے سوال کیا گیا، جو ہستی زمین اور آسمان کی تخلیق کے بعد تھکن کا شکار نہیں ہوئی، کیا وہ مردوں کی تخلیق پر قادر نہیں ہے؟ بالکل، بے شک۔ اور آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولو العزم پیغمبروں کی طرح ثابت قدم، ہمت، حوصلے اور صبر کے ساتھ دعوت و تبلیغ جاری رکھنے کی ہدایات دی گئیں اور مشرکین مکہ کے فاسقین کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔ اور اولو العزم پیغمبر کون سے تھے؟ اولو العزم پیغمبر 5 تھے: حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ محمد یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں 38 آیات ہیں۔ اس کے مرکزی مضمون میں بتایا گیا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی راہ میں کافروں کے ساتھ مال کا جہاد یعنی انفاق اور جان کا جہاد ضروری ہے۔ سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ سورہ محمد غالباً شعبان یا رمضان 2 ہجری میں جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سے پہلے سورہ تغابن، سورہ بقرہ اور سورہ طلاق نازل ہو چکی تھی۔ سورہ تغابن میں صرف انفاق کا مطالبہ ہے، جبکہ یہاں اس سورہ میں انفاق اور جہاد دونوں کی اپیل کی گئی ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ دی گئی، لیکن منافقین، قریش مکہ اور دیگر شیطانی قوتیں اس کو کھوکھلا کرنے کی کوشش میں لگی رہیں۔ مشرکین اور مومنین کے درمیان پہلا معرکہ بدر کے مقام میں ہوا، جب 313 مسلمان مجاہدین نے 1000 سے زیادہ کی فوج کو شکست دی۔ جنگ بدر سے پہلے اس سورہ محمد کے نزول کی حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں میں جہاد اور انفاق کا جذبہ ابھارا جائے، مسلمانوں پر جنگ کا جواز اور اس کی حقانیت ثابت کی جائے، تاکہ وہ پورے شرح صدر کے ساتھ مال اور جان کے ساتھ لڑ سکیں، جنگ کے مقاصد واضح کیے جائیں اور ان منافقین کو تنبیہ کی جائے جو بلند و بالا دعوے کیا کرتے تھے لیکن جہاد کی پکار پر ٹھنڈے پڑ گئے۔ پچھلی سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ایکشن کے ذریعے قوموں کی ہلاکت، بالخصوص قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر تھا۔ یہاں اس سورہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں کافروں کی بالواسطہ ہلاکت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے خلاف جہاد کا حکم دے کر مسلمانوں کو ان کے ایمان اور عمل میں آزمانا چاہتا ہے۔ آیت 4: وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو کافروں سے خود انتقام لے لیتا، لیکن وہ بعض قوموں کو بعض قوموں سے آزمانا چاہتا ہے۔ یہاں اس سورہ میں 2 گروہوں یعنی اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان تقابل ملتا ہے، تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ ان کافروں سے کیوں لڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ ان کا مولا، ان کا حامی و ناصر، سرپرست اور کارساز صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ انہیں ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تعداد میں گو کم ہیں، لیکن بالآخر انہی کو فتح حاصل ہوگی۔ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول بتایا گیا اس سورہ میں دوبارہ سے کہ وہ ہلاکت اقوام کا اختیار بھی رکھتا ہے اور انہیں ہلاک کرنے کے بعد ایک دوسری قوم کو امتحان گاہ میں لے آنے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ قوموں کی تبدیلی کے 2 اسباب ہیں۔ پہلا سبب بخل اور ترک انفاق، جس کا ذکر یہاں سورہ محمد میں ہوا ہے، اور دوسرا سبب ترک جہاد،
جو کہ سورۃ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ بخل اور کنجوسی جہاد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بخیل اور بزدل قومیں زیادہ دیر تک اپنی بقا کی جنگ نہیں لڑ سکتی۔ اسلامی ریاست دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ آخری آیات میں اس سورہ میں بخیلوں کو دھمکی دی گئی کہ اگر وہ جہاد کے لیے دل کھول کر اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہٹا کر ایک دوسری قوم کو بھی لا سکتا ہے۔ جو قومیں جہاد چھوڑ دیتی ہیں اور جو ریاستیں اپنے دفاع پر زیادہ توجہ نہیں کرتی، انہیں بھی ہٹا کر دوسری قوم کو لایا جاتا ہے۔ اس کا ذکر ہمیں سورۃ توبہ کی آیت 39 میں مل جاتا ہے۔ جہاد کی کامیابی کے لیے تقوی ایک بنیادی شرط بتائی گئی۔ مزید اس صورت میں جہاد کی ترغیب دی گئی اور جنت کی 4 نہروں کا ذکر کیا گیا۔ متقین مجاہدین کے لیے جنت میں پانی، دودھ، شراب اور شہد کی 4 نہریں ہوں گی۔ ہر قسم کا میوہ ہوگا اور اللہ کی مغفرت ہوگی۔ یہ ان کافروں کی طرح نہیں ہو سکتے جو دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، جنہیں کھولتا ہوا ایسا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ ڈالے گا۔ لہٰذا اہل ایمان کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے ہر دم ہر قدم پر جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے، ورنہ ان کے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ جو کفر پر مرے گا اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ نہ تو انہیں کمزوری دکھانی چاہیے اور نہ سمجھوتے کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السِّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ۔ اللہ ساتھ ہے، مسلمان ہی غالب رہیں گے۔ اور آخری آیات میں بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ ایمان اور تقوی کے نتیجے میں یقینی طور پر اجر حاصل ہوگا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی راہ میں کافروں کے ساتھ مال کا جہاد یعنی انفاق اور جان کا جہاد ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بزدل اور بخیل قوموں کو ہٹا کر فیاض اور بہادر قوم پیدا کر سکتا ہے۔ سورۃ الفتح یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں 29 آیات ہیں۔ اس کے مرکزی مضمون میں مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی کہ صلح حدیبیہ کے بعد فتوحات اور مال غنیمت کی فراوانی کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس سورہ کا زمانہ نزول ذوالقعدہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب واپسی کے سفر میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ یہ سورہ فتح محبوب تھی۔ اس سورہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو عمرے کے سفر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے اور یہ بدگمانی کر رہے تھے کہ یہ لوگ بخیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ اور اگلی سورہ حجرات میں یہ واضح کر دیا گیا کہ محض زبان سے ایمان لانے والے مومن نہیں ہو سکتے، وہ اسلام کے دبدبے سے مرعوب ہو کر مسلم ہو گئے ہیں۔ سچے مومنوں کی 5 صفات بیان کی گئیں کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر شک میں مبتلا نہیں ہوتے، پھر مال سے اور اس کے بعد جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ اس سورہ میں فتوحات کی بشارت دی گئی ہے، چنانچہ 2 سال کے اندر اندر فتح مکہ ہوئی اور اس کے بعد کے 10-12 سالوں میں شام، عراق، ایران، خراسان، آذربائیجان، فلسطین، مصر، لیبیا اور دیگر علاقے یکے بعد دیگرے فتح ہوتے گئے۔ مسلمانوں کو مال غنیمت بھی ملتا گیا۔ اس سورہ میں کثیر مال غنیمت حاصل ہونے کی بشارت بھی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کافروں کے ہاتھ روک لیے اور مستقبل میں کثیر مال غنیمت کی مزید بشارت دی۔ اس سورہ کی شروع کی آیات میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما کو فتح مبین کی دنیاوی خوشخبری دی گئی۔ مومنین کے لیے جنت اور منافقین کے لیے
آخرت کا جزا سزا کا وعدہ کیا گیا، جو اللہ کے بارے میں شدید قسم کی بدگمانیوں کا شکار تھے۔ مومنین کو سمجھایا گیا کہ آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، وہی فتح و نصرت عطا کرنے والا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ آیت 8-10 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کا ذکر ہے، اور کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت رضوان کرنے والوں کے بارے میں کہ انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ عہد کی پاسداری کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا۔ آیات 11-17 میں منافقین کو تنبیہ کی گئی کہ وہ منافقت چھوڑ دیں، مخلص بنیں، عذاب سے بچیں اور جہاد میں حصہ لیں۔ آیات 18 سے 26 تک خوشخبری سنائی گئی کہ بیعت رضوان کے صحابہ سے اللہ تعالی راضی ہو گیا اور وہ انہیں کئی فتوحات اور مال غنیمت سے نوازے گا۔ آیات 27 سے 29 تک عمرے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کی سچائی بیان کی گئی، اور خواب کی سچائی بیان کر کے یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ دین اسلام تمام غلبہ پسند قوتوں اور نظاموں پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور آخر میں اس سورہ میں مزید یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کو خوشخبری ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد فتوحات اور مال غنیمت کی فراوانی کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور منافقین کو خبردار کر دیا گیا کہ ان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ سچے دل سے ایمان لا کر اخلاص عمل کا ثبوت دیں۔ اسلام دنیا میں تمام غلبہ پسند قوتوں کو مغلوب کر کے غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ سورہ حجرات یہ بھی مدنی سورہ ہے اور اس میں 18 آیات ہیں۔ اس کے مرکزی مضمون میں بتایا گیا کہ منافقت سے بچتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کریں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ادا کریں اور دیگر مسلمانوں کے حقوق کا احترام کریں۔ سورہ حجرات فتح مکہ کے بعد 9 ہجری عام الوفود میں نازل ہوئی، جب بے شمار قبائل مدینہ آ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ اس سورہ کی پہلی آیت ہی میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیش قدمی کی ممانعت کر دی گئی۔ یہ ایک آئینی اور دستوری شق ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، وہی یعنی قرآن و سنت کے خلاف نہ تو کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے اور نہ کسی غیر نبی کو، چاہے وہ صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، فقہ کا امام ہو، مفتی ہو یا عالم دین ہو یا کسی عدالت کا جج، یہ حق حاصل ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف رائے اختیار کرے، اور نہ کسی کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ اور رسول پر کسی غیر نبی کو ترجیح دے۔ آیات 2 سے 5 تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق بیان کیے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ تو اپنی آواز بلند کی جا سکتی ہے اور نہ انہیں عام آدمی کی طرح بلند آواز سے بلایا جا سکتا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آیات 6 سے 13 تک مسلمانوں کے باہمی حقوق بیان کیے گئے۔ مسلمان کسی فاسق کی خبر پر بلا تحقیق اعتماد نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے باہمی قتال کی صورت میں خاموش تماشائی بننے کی بجائے عدل و انصاف سے مصالحت اور فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے باہمی تعلقات کو درست کرنا اور درست رکھنا ضروری ہے۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے، لعن طعن کرنے، عیب لگانے، برے القابات سے پکارنے، بدگمانی کرنے، ٹو میں لگنے اور تجسس کرنے اور ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ ساری دنیا کے انسانوں سے خطاب کر کے انہیں یہ حقیقت سمجھائی گئی کہ اللہ نے خاندان اور قبائل باہمی تعارف کے لیے بنائے ہیں۔
اللہ کے نزدیک نسب اور خاندان کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کی اہمیت ہے۔ آیات 14 اور 15 میں اسلام اور ایمان کے فرق کو نمایاں کیا گیا۔ بدوی اور دیہاتی مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ فتح مکہ کے بعد اسلام کے سیاسی غلبے کے نتیجے میں اسلام کے آگے جھک تو گئے ہیں، لیکن حقیقی ایمان ابھی ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا۔ اور آخری آیات میں منافقین کو خالص ایمان اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لہٰذا منافقت سے بچتے ہوئے سچے مومن بن کر اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقوق، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق اور مسلمانوں کے باہمی حقوق ادا کیے جائیں۔ سورہ قاف، یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 45 آیات ہیں۔ اس میں آخرت کا انکار کرنے والوں کے لیے آخرت کی عقلی دلیلیں پیش کی گئی ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر، تسبیح، حمد اور نماز کے ساتھ استقامت کے لیے کہا گیا ہے، اور احوال دوزخ اور جنت بتائے گئے ہیں۔ اس کا زمانہ نزول 5 نوبی کے آخر میں ہجرت حبشہ کے بعد ہے۔ یہ سورہ اپنے طرز بیان اور مضامین کے لحاظ سے سورہ ملک سے ملتی جلتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین، جمعہ اور مغرب کی نمازوں میں اس سورہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورہ قاف کی شروع کی آیات میں مشرکین مکہ کے آخرت کے جو انکار تھا اس کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات پر ان کو مکمل طور پہ جواب دیا گیا ہے۔ اگلی آیات 6 to 11 میں آخرت کی دلیلیں دی گئی ہیں، اور ایک عقلی دلیل یہ دی گئی کہ جو اللہ بابرکت پانی کے ذریعے موسم خزاں کی مردہ زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، وہی اللہ قبرستانوں کو زندہ کر کے قیامت کے دن انسانوں کو اٹھائے گا۔ آیت 12 to 14 میں قوموں کی تکذیب کے جرم میں ان کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ 8 قوموں کا ذکر کیا گیا ہے: قوم نوح، اصحاب الرس، قوم سمود، قوم عاد، فرعون، قوم لوط، اصحاب الایکہ اور قوم تبع۔ ان سب قوموں کو اللہ کے انکار کے جرم میں ہلاک کر دیا گیا۔ آیت 16 to 30 میں عالم نزا، موت اور دوزخ کا نقشہ کھینچ کر اسلام دشمن مشرکین و کافرین کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ وہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مکمل علم رکھتا ہے، دل میں آنے والے وسوسوں کو بھی جان لیتا ہے، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کے فرشتے انسانوں کے اعمال نوٹ کر رہے ہیں۔ موت کی سختیاں برحق ہیں، قیامت برحق ہے، جس دن ہر آدمی 2 فرشتوں کے ساتھ حاضر کیا جائے گا، ایک سائق ہوگا اور دوسرا شہید۔ ایک ہانک کر لے جائے گا اور دوسرے کے پاس ریکارڈ ہوگا۔ اس دن غفلت کا پردہ چاک ہو جائے گا، اور ہر ناشکرے اور حق سے عناد رکھنے والے آدمی کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ جو شرک کرتا تھا سرکش تھا اور شکوک و شبہات میں گرفتار تھا۔ پھر وہاں ابلیس سے وہ جھگڑے گا، اور ابلیس اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے گا۔ دوزخ سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی حل من مزید۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ آیت 31 سے 35 میں قلب منیب رکھنے والے متقین اور خاشعین کے لیے جنت میں اجر و ثواب کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ آخری آیات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الزامات اور اذیت رسانیوں پر صبر اور نماز کی ہدایات دی گئی ہیں۔ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ وہ ایک دھماکے کی آواز سنیں گے اور قبروں سے نکل پڑیں گے۔ قیامت کو برپا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اس بارے میں شک نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات سمجھائی گئی کہ دعوت کو جبری طور پر مسلط نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا صبر، تسبیح، حمد اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگیں۔ سورہ زاریات،
یہ بھی مکی سورہ ہے اور اس میں 60 آیات ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، جزا و سزا یعنی قیامت واقعہ ہو کر رہے گی۔ قرآنی دلائل پر غور کر کے قیامت پر ایمان لاؤ۔ اس کا زمانہ نزول قیام مکہ کے دوسرے دور یعنی 4 تا 5 نبوی ہے، اور یہ وہ دور تھا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزامات لگائے جا رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے سردار ساحر یا مجنون سمجھ رہے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر یا پاگل قرار دیا تھا۔ اس سورہ کی شروع کی 24 یا 25 آیات میں آخرت کی افاقی اور عقلی دلائل پیش کیے گئے اور بتایا گیا کہ آخرت بالآخر واقعہ ہو کر رہے گی۔ آیت 24 سے 30 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں فرشتوں کی جانب سے اولاد کی خوشخبری دی گئی، یہ جزا کی دلیل ہے۔ اور آیات 31 سے 37 میں بتایا گیا کہ جزا کی خوشخبری دینے والے یہی فرشتے فلسطین میں اردن حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں ان کی قوم کی ہلاکت کی بری خبر سنائی، یہ سزا کی دلیل ہے۔ آیات 47 سے 49 میں پھر سے دوبارہ آخرت کی ایک عقلی دلیل دی گئی کہ زمین کا جوڑا آسمان ہے، کائنات کی ہر چیز جوڑ جوڑ ہے، دنیا کا جوڑ بھی آخرت ہے جو برپا ہو کر رہے گی، یہی عقل کا تقاضا ہے۔ اور آیت 50 سے 57 میں دعوت توحید اور رسالت پیش کر کے شرک کی ممانعت کی گئی۔ بتایا گیا کہ انبیاء ڈرانے والے بن کر آئے، لیکن لوگوں نے انہیں ساحر اور مجنون کہہ کر ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ داعی اور مبلغ کو ہدایات دے کر آداب دعوت بیان کیے گئے، اور جن و انس کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت الہی بیان کیا گیا، یعنی اللہ کی عبادت اور اطاعت۔ لہٰذا قرآن کے آفاقی، تاریخی اور عقلی دلائل پر غور کر کے روز قیامت پر ایمان لانا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مان کر ان کی دعوت توحید پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی دعوت پر مکمل ایمان رکھنے والا اور اس پر مکمل اطاعت کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔